اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کاسموس ریئلٹر آتھرائزڈ ڈیلر بحریہ ٹاؤن، جے پردیسی مینز ویئر، ہاشم موتی والا مینز ویئر، IHRI ڈیلکس ہالیڈیز ٹریول اینڈ ٹورز، وڈیرا ٹریولز اینڈ ٹورز، RJ ہیون، پاستا گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، تنویر پاستا، عابد دانش گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، OSO موٹرز، دادا بھائی گروپ آف کمپنیز، سیونگ ہومز ڈپارٹمنٹل سٹورز، امیرا جیولرز۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، ربیع الاول کی ایک روحانی ٹرانسمیشن آمد سرکار وائس آف میمن پر اس وقت جاری ہے اور آپ انجینئر حمیر میمن آپ سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، دو گناہگار نوجوان ہیں اور دونوں ہی گناہوں میں بے حد ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک گناہگار نوجوان چاہتا ہے کہ وہ حضور کا ذکر کرے، مگر اسے روک دیا جاتا ہے کہ پہلے تم سیرت پہ عمل تو کر لو، پہلے تم حضور کی سیرت تو پڑھو، پہلے تم حضور کی جو سنت مبارکہ ان پہ عمل تو کرو، نماز تو پڑھو، پھر میلاد کرنا۔ تو وہ نوجوان بدستور گناہوں میں یہ مہینہ گزار لیتا ہے۔ دوسرا گناہگار نوجوان ناظرین، وہ کسی بھی طریقے سے حضور کے میلاد کی محفل میں شرکت کرتا ہے، حالانکہ گناہگار ہے، وہ نماز نہیں پڑھا، لیکن وہ پھر بھی حضور پہ اس مہینے درود ضرور پڑھتا ہے، وہ اس مہینے حضور کا ذکر بھی کر رہا ہے اور اس مہینے حضور کے جشن میں شریک بھی ہو رہا ہے۔ ماں مجھے بتائیے کس گناہگار نوجوان کو ہدایت مل سکتی ہے؟ اس گناہگار کو کہ جو بدستور گناہگار ہی رہا، کہ یا وہ گناہگار جو گناہگار ہونے کے باوجود بھی حضور کے میلاد میں شامل رہا؟ یقیناً جو حضور کے میلاد میں شامل رہا نماز نہ پڑھنے کے باوجود، ہمیں امید ہے کہ یقیناً اس کے دل میں عشق رسول کی شمع ضرور جلے گی۔ اور یہی ہوتا ہے، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں نوجوان سارا سال نماز نہیں پڑھتے، حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، سیرت نہیں پڑھتے، وہ گناہگار ہی رہتے ہیں۔ مگر جب ایسے ایام آتے ہیں اور جب وہ کچھ بھی کر کے جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ دل حضور کی یاد سے جڑ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف لے جائے۔ یہی تو وہ رستے ہیں جو ہمارے دل کے ظلمات کو نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے بھی گناہگار ہوں حضور کے ذکر کی طرف ضرور اپنے دل کو مائل کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ زندگی میں ایسا کون سا وقت آئے گا جب ہمارا دل حضور سے جڑ جائے گا۔ اور یہی تو ہمیں حضور نے دعا مانگنے کی بھی تو ترغیب دی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور دل تو ہوتا ہی وہی ناظرین جو پھرتا رہے، اور جو نہ پھرے اسے دل نہیں کہا کرتے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، آپ نے اس دور پرفتن میں ایک یہ کام ضرور کیا ہے کہ بہت بڑے کمیونٹی لیول پہ کوشش کی ہے کہ حضور کا ذکر جاری ہو، ساری رہے۔ اور نوجوان چاہے کتنے بھی مصروف ہوں، کتنے بھی گناہوں میں لت پت ہوں، ان کو وہ مواقع ضرور حاصل ہوں کہ وہ اس ذکر کی برکت کبھی نہ کبھی حاصل کر لیں۔ ہو سکتا ہے وہ نہ صرف راہ نجات ہو بلکہ ہماری زندگی بدلنے کا بھی سامان ہو۔ اور ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، کسی زمانے میں آپ نے یہ کام شروع کیا کہ دور پرفتن میں حضور کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، اور اس چیز نے مجھے بہت متاثر ہمیشہ کیے رکھا۔ اور آپ
حالیہ دنوں میں سینئر جوائنٹ سیکرٹری آل پاکستان میمن فیڈریشن کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہیں دورہ جی میمن ایسوسی ایشن کے جناب عبید امین چامریا صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. اور میرے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف خوش الہان نعت خواہ احسن قادری بھی موجود ہے, میں نے بھی خوش آمدید کہتا ہوں. عبید بھائی آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا, کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں کہ میمن فیڈریشن میں جا کر اس کمیونٹی لیول پہ حضور کا ذکر جاری کرنا ہے, اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. میرے بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ, وائس آف میمن کی رضا بھائی کا شکریہ کہ اتنی مبارک دنوں میں یہ آمد سرکار کی ٹرانسمیشن کو پہلے تو جاری کیا اور اس نے پھر مجھے موقع دیا. میمن فیڈریشن نے ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بچوں کے درمیان قرأت اور نعت خوانی کے مقابلے رمضانوں میں ہوتے رہے. اس سے پہلے زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کے بارے میں, تو جب میں نے جوائن پر عزت مذہبی امور کمیٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے جوائن کیا, تو وہ مقابلے تو آج بھی چل رہے ہیں اور وہ میرے ٹائم میں بھی ہوتے رہتے. ہم نے اس کو کوشش کی کہ ایک ربیع الاول شریف میں میلاد شریف کے حوالے سے بھی پروگرام کیا جائے, اور بیچ میں زکوٰۃ کے علاوہ طلاق ہے, سوشل ریفارم جو ہمارے اویئرنیس کے جو مسائل ہیں میں آپ نے اس کے گواہ ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب, پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی اکمل صاحب, شہید نظام جدی صاحب, ہر سال الگ الگ علماء کرام تشریف لاتے رہے, ان کی رہنمائی رہی. تو اللہ نے آج یہ کرم کیا ہے کہ میمن فیڈریشن میں آپ مذہبی حوالے سے دیکھیں تو پروگرام گائے بگائے کرتے رہتے ہیں. اب وہ جو میلاد شریف کا پروگرام تھا وہ شب معراج منتقل ہو گیا. کوئی نہ کوئی موقع ہونا چاہیے, اور پھر شب معراج کے بعد رمضان تقریباً 1.5 مہینے بعد آتا ہے, تو پھر قرأت و نعت کا مقابلہ ہوتا ہے. بیچ میں یہ سلسلہ کووڈ میں جو زکوٰۃ سیمینار وغیرہ کا تھا یہ ٹوٹ گیا تھا, لیکن اس میں بھی ہم نے اس کو آن لائن کر دیا تھا میمن نیوز کے ساتھ, تو وہ وہاں پہ اس کو وہ بھی کیا تھا. اور کووڈ میں جب سب بند تھا تو مجھے یاد ہے کہ 27 رمضان کی رات کو آن لائن محفل میلاد اور دعا کا سلسلہ ہوا تھا, شاید آپ بھی اس کو وہ کمپیئرنگ کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میمن فیڈریشن جہاں بڑے بڑے کام کر رہی ہے وہاں مذہبی حوالے سے بہت ضروری کو جاری رکھا ہے. 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کے اس کے فوراً بعد اگر آپ نے دیکھا ہو تو میمن فیڈریشن کی دونوں بلڈنگوں پہ چراغاں ہو جانا اور اس طرح, تو یہ نوجوانوں کو موقع ہی ملتا ہے, اور یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو کمیٹیوں میں کام کر رہے ہیں. کام کرنے ہوتے ہیں, کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے, وائس چیئرمین, وہ تو ایک اس کو وہ سپروائز کر رہا ہوتا ہے. پھر ساتھ میں کوئی بھی کمیٹی ہو, چاہے وہ مذہبی ہو, آج کل کرکٹ کا تھوڑا سلسلہ ہے تو لڑکے اب اس میں مصروف ہیں. پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسری کمیٹیوں میں کبھی یہ میلاد شریف کے پروگرام, تو یہ ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے. یہ پلیٹ فارم مل جاتا ہے. ریلیجیس ایونٹ کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو مذہبی اقدار ہے وہ سلامت رہتی ہے. ہم ایسا ہوتا ہے جی بالکل ہوتا کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ پھر کہیں بھٹکتا نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں انگیج رکھتا ہے اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹی. ایسا ہی. اور اتنے بڑے پیمانے پہ جب کام ہوتا ہے یا فیڈریشن کوئی کام کرے, اس کا مطلب وہ میمن برادری ایک طریقے سے ساری برادریاں صحیح کام کر رہی ہیں. اس ربیع الاول کے حوالے سے آپ جماعتوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جماعتوں میں میرے حساب سے یہ ربیع الاول کو ایک تو میلاد کی محفل مختلف جیسے آپ کی جماعت بھی کرتی ہے اور ہر جماعت بھی تقریباً اس کو کرتی ہے, اس میں ساتھ ساتھ اصلاحی بیان اگر ہر جماعت میں اپنے کی, آج کل جو طلاقوں کا جو ریشیو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ معاملات ہو گئے اور بہت شارٹ ٹرم یہ معاملات ہو. پہلے تو ایک ہوتا تھا کہ 2-4 سال بعد جا کے ایک آ گئی, اب تو ہر مہینے بھرے پڑے ہیں نعوذ باللہ ان چیزوں سے. تو یہ اب جماعتوں کا کام ہے کہ اس کو فرنٹ پہ آ کے اس چیز میں یہ جو نوجوانوں کو صبر کا سمجھائیں, صبر کی تلقین مل کے رہنا کیسے, یہ سب باتیں نہیں تو ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ حضور کی سیرت ہمیں کس طریقے سے رہنمائی فراہم کر سکتی ہے اس معاشرے کے سدھار میں, لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناخوا ہیں وہ ایک نعت جن کے پروفیسر کی بارگاہ سے سنانے پیش کروں. ماشاءاللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے, اسی مناسبت سے کلام انشاءاللہ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چاروں طرف نور چھایا چھایا, آقا کا میلاد آیا آیا. چاروں طرف نور چھایا چھایا, آقا کا میلاد آیا.
خوشیوں کا پیغام لایا لایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 شمس و قمر اور تارے تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے سارے شمس و قمر اور تارے تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 خوشیاں مناتے ہیں وہی گھر کو سجاتے ہیں وہی خوشیاں مناتے ہیں وہی گھر کو سجاتے ہیں وہی جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ آقا کا میلاد آیا اللہ 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 غوث الورا اور خواجہ نے میرے رضا اور داتا نے غوث الورا اور خواجہ نے میرے رضا اور داتا نے سب نے ہی یہ دن منایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام بلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانا، حضور کے فضائل بیان کرنا، اس کی وہ برکتیں ہیں کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. جس گھر میں حضور کے فضائل بیان ہوتے ہوں وہ اس گھر میں وبا آ نہیں سکتی نازش. اور اگر کوئی بیمار دل سے حضور کے فضائل بیان کرے تو اسے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. تو بھائی ہماری جو برادری ہے اس ٹائم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان بہت ساری سرگرمیوں میں بہت مصروف ہو گئے. ایک وقت تھا جب یہ مہینہ آتا تھا تو ہماری روحانی کیفیت الگ تھی، لیکن اب وہ ہم محسوس ہی نہیں کر رہے. بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا جو ہے طرح طرح کی چیزیں جو چاہے آپ کوئی بھی مولوی صاحب بن کے آ جائے وہ اپنی طرف سے کوئی بھی فتویٰ دے سکتے. تو ہر طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اب معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. بالکل. اس میں ہمیں اپنے بزرگوں کی اقدار روشن باری اور زیادہ سے زیادہ یہ جو بھی آپ نے شروع کیا تو آپ نے کہا تو نوجوان ہیں تو اگر کوئی حقیقت نماز نہیں پڑھا بہت بڑا گناہ تو وہ بے شک اپنی مدد کر رہے ہیں. تو اگر وہ میلاد میں جا رہا ہے تو اس حساب سے اس کو جانے کے آج میلاد میں گیا اللہ صبح فجر میں فجر بھی پڑھی. جب فجر پڑے گا تو زور و سر مغرب عشاء انشاءاللہ بھی پڑے گا تو روزے بھی جو بھی ہے معاملات چلے گئے. اب اس کو پہلے ہی سے کی ٹانگ کھینچ لینا تو جو ایک نے کی اس پہ اس میں میلاد والی جانی تھی وہ بھی نہیں. ہم نے ایک ویڈیو ہی امیر اہل سنت کی میں نے ابھی دیکھی 2-3 دن پہلے. یہ اسے ٹوک دیتے ہیں فرینڈس چھوٹے بچے جو مسجدوں میں آتے ہیں صفوں میں ایک دم ہاتھ پکڑ اگر وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی نا کہ یہاں تو دھکے ہی پڑتے ہیں لیکن بچہ وہ دینے والا وہ بندہ ہے جو جاہل ہے در اللہ کا. صحیح بات. ناظرین یہ واقعی درست بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے بچے پروان چڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی الگ طریقے سے پروان چڑھ رہے ہیں. اگر ہم نے ابھی ان کی نہیں سنی تو پھر آگے جا کے انہوں نے بھی ہماری نہیں سنی. نہیں آپ جب چھوٹے ہوا کرتے اس وقت میلاد کس طریقے سے منایا کرتے تھے؟ کیا آج کا اپنا
تو جوش و جذبہ ایک الگ ہوتا تھا. اچھا. مطلب اس وقت کے جو 12 دن نکلتے تھے وہ تھوڑی ہوتے. اور ایک اس میں آئے کہیں تو اسی بات سن 2006 میں جب مسٹر فاج میں دھماکہ ہوا تھا, اللہ نے کرم نہیں کیا کہ میں پھر اسٹیج پہ اچھا. اور اسٹیج سے مغرب کی بھی جماعت ہو گئی تھی, میں نے کے جماعت سے نماز پڑھی. وہ 10 سال ہونے کو ہے, اندازہ کر لیا کہ ہم شوقیدہ کیسے سیکورٹی خدشات میں اور اس کی وجہ سے بھی سیکورٹی خدشات کی وجہ سے فرق یہ میں کچھ ہے, سیکورٹی میں فرق پڑا ہے. جی پڑا ہے. بہت سے لوگ ایسے مطلب اب وہ ماں باپ کی بولتے ہیں نا گھر کے قریب ہی جاؤ جلوس, اب بہت سارے جلوس آتے ہیں, ہر ایریا وائز جلوس ہوتا ہے. اب تو ہر ایریا وائز, لیکن میں کہتا ہوں ایریا وائز جلوس ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں ضرور شرکت کرتا ہے. وجہ ایسے کہ آپ مرکزی جلوس میں, ایریا وائز جلوس میں ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہیں. اور ناظرین آپ ضرور شرکت کیجیے, چاہے 10 منٹ کی شرکت کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ وہ روایات ہیں اگر ہم نے اس کو ختم کر لیا تو اس کے پیچھے جو چیزیں جڑی ہیں وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, اور یہ چھوٹی چیزیں ہی جو ہے نا وہ پوری عمارت ڈھا دیتی ہیں. تو آپ جلوس میں ضرور شرکت کیجیے, جو چیزیں بانٹنی ہیں اسے شرعی حدود میں رہ کر ضرور بانٹیں, مگر چیز کو ختم نہ کریں. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بد تدری یہ سلسلہ خدا نہ خاصا اس ذکر مصطفیٰ تک نہ پہنچ جائے. اور ذکر مصطفیٰ تو ختم ہونے کا ہی نہیں, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. اور بھائی میلاد کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ ماشاءاللہ بہت ریلیجیس رہے ہیں, ریلیجیس کمیٹی میں رہے, پھر حبیبیہ مسجد کے ساتھ بھی آپ منسلک رہے. تو میں چاہتا ہوں آپ کچھ بتائیں ہماری آڈینس کو میلاد کے بارے میں, اس کو کس طریقے سے دور حاضر میں منانا چاہیے, کیا کیا وہ بنیادی اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, آپ نے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس کو سدھار سکتے ہیں ان دنوں میں. ہم تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے ایکسپیرینس سے ضرور. سب سے آسان جو ایک شیڈول کسی بھی چیز کا بنا لے, شیڈول, واہ, کہ 12 دن ہیں, 5 نمازیں ہیں, 30 دن 150 نمازیں, تو یہ تو پکا ہے کہ یہ 150 نمازیں جماعت سے کو ہر بندہ, یہ وہ تو ہے ہی, لازم تو ہے ہی, ربیع الاول میں نہیں ہے لیکن عہد کر سکتے ہیں. ربیع ثانی میں بھی ہے اور سفر میں بھی تھا, صحیح بات, اس میں بھی ہے. تو وہ 150 کو پہلے تو اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ کوئی بھی کمٹمنٹ, کوئی بھی یہ وہ نہیں, سب فجر کی نماز, 150 نمازوں میں مجھے مسجد میں حاضر ہونا ہے, اور ہر نماز کے بعد مجھے 100 دفعہ پڑھنی ہے. 100 دفعہ کوئی بات مطلب تھوڑی سی دیر, تو 15,000 درود شریف آپ کے پاس جمع ہو جاتا. تو اس طرح پھر بندہ اپنی خود اپنے حساب سے دیکھ لے کہ یہ جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے, 11ویں 12ویں کا رکھ سکتا ہے, جاب والا ہے تو ایک چھٹی کا دن ملا کے 2-3 روزے 13 14 15 جو بھی کر سکتا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے, جو میلاد شریف کا پروگرام کر سکتا ہے. یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب وہ ہر بندہ بولتا ہے کہ اس سے بات کریں, پروگرام کرنے جائیں گے تو کتنا خرچہ ہوگا, اس طرح نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. دوسری ایک ریلیٹڈ بات ابھی چل رہی تھی 1-1.5 مہینے سے کہ لائٹوں کے بل جو ہمارے پورے ملک میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, تو ہم لوگ کہیں شیطان یہ وہم میں ڈال دے گا یار یہ لائٹیں لگائیں گے تو اس کا بل, تو یہ 12 دن کا بل تو ہر کوئی بھر سکتا ہے. یہ جو ہمارے ادارے جو بیٹھے ہیں یہ 12 دن کا بغیر بھرے آپ کے اوپر ڈال دیں گے تو آپ کیا کرو گے, تو جلا کے بھرو اور مزے سے جلا کے بھرو. پچھلے سال اگر کسی نے اپنی گیلری میں ٹیرس میں 10 لڑیاں لگائی تھی, 12 لگائے 24 لگائے, ہمت کرے بولے بھریں گے کیا, صحیح بات ہے, پھر اللہ دیکھا. بہت اچھی بات کی ناظرین ہدایت نے. ایک تو یہ کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کمٹمنٹ کریں اپنے آپ کے ساتھ, چاہے آپ 10 ضرور کریں لیکن اس میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. ہم کیا کرتے تھے, شروع میں تو بہت زیادہ اپنے پہ لاگو کر لیتے لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے اس کے اثرات ہم پر نہیں آتے. آپ دیکھیں نماز کا جو وقت متعین چاہے پھر فجر اسی وقت پڑھنی ہے, تاکہ وہ کنسسٹنسی کی جو برکت ہوتی ہے نا وہ ہمیں حاصل ہو. آج سے اگر ہم عہد کریں کہ ہم 50 ضرور پڑھیں گے نماز کے بعد, تو پھر وہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ناظرین کہ اب جو لائٹس آ رہی ہیں وہ بہت کم واٹ کی ہیں, LED ہے. اگر آپ اپنی پوری گیلری کو بھی سجا لیں گے تو اس کا واٹ آپ کے واش روم میں لگے بلب سے بھی کم ہوگا, کیونکہ اس قدر آج یقین کریں کم واٹیج کی LEDs آ گئی ہیں. پوری لڑی آپ کی 5 واٹ کی ہے, تو آپ کے بل پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا, ہرگز نہیں پڑے گا. میں مزید عبید بھائی سے جو ان کے ایکسپیرینسز سے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بہت مشکل سے ہمارے یہ ہاتھ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ احسن جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ
منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین ہم نے تو کوئی ایسا نیکوکار نہ دیکھا، ناظرین ہم نے تو کوئی ایسا گنہگار نہیں دیکھا کہ جس نے کوئی نیکی کی ہو پھر ہی وہ نیکوکار بنتا ہے، کیونکہ نیکوکار بننے کے لیے نیکی کی طرف قدم اٹھانا بے حد ضروری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارکہ سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ رہے سلامت تمہارے نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ ہم تو ناظرین نسبت کے ماننے والے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں۔ ناظرین اکرام، آج کی ہمارا جو سیشن ہے، جو نشست ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی گناہگار میلاد منا رہا ہے تو اس کو منانے دے، یہ ہرگز مت کہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، یہ اور وہ تو ویسے بھی نہیں کر رہا، اس کو اس عمل سے بھی کیوں روک رہے ہیں، حضور کے جشن سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ جشن اس کی زندگی کا آخری جشن ہو، کیونکہ ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی نیک عمل کیا، بس حضور پر ایمان لائے، جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، تو ان کا عمل کہاں گیا؟ عمل بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، عمل کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، لیکن عمل سے پہلے جو ایمان ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان کہتا ہے میری جان۔ ناظرین، اس پرمبارک مہینے میں، ان پرمبارک ایام میں جو جس طریقے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے، وہ ضرور اس کو کرنے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ 12 دنوں کے بعد یا 12ویں ہی دن وہ نماز پڑھنا بھی شروع کر دے، اور ویسے تو نماز ویسے بھی نہیں پڑھا۔ عبید بھائی، کیا
ہم کیوں روکتے ہیں ان گناہگاروں کو جو حضور کے ذکر کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں روکنا چاہیے اور اسی نیت سے نہیں روکنا چاہیے. ہاں یہ ذکر ہے تو انشاءاللہ نماز بھی پڑھ لے, بالکل روزہ بھی رکھ لے گا, دوسرے کام بھی کر دوسرے کام ہے. کیونکہ اگر جو یہ وقت حضور کے ذکر میں صرف کر رہا ہے اگر آپ اس کو روک دیں تو اس نے گناہ کی طرف جانا ہے. اس میں کون سا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا اس ذکر کی برکت سے اس کا کام بھی ہو جائے گا. اور ذکر میں وہی لوگ آگے بیٹھتے ہیں جو ذکر والے ہیں, ذکر والے ہو سکتا ہے اس کو وہ سنگت نصیب ہو جائے, صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کی کمیونٹی ہے بالکل ہوتا ہے. آپ کی کمیونٹی میں جو کمیونٹی کے نوجوان ہیں جب وہ ایسی محافل آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو ایک دوسرے کے رنگ میں رنگنے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے ہماری, یہ دوران میں بہترین محفل کا کہنے کا سنڈے کو ہوا تھا اور یہی ہوا تھا. یہ سب محلے کے دوستوں نے مل کر اسی طرح ہوتا ہے, اس میں پیار دے دیا اسی یہ بھی تو ایک جذبہ ہے نا, اپنے جیب سے جو بھی ایک جو ہے جو کرتا ہے بڑا آدمی وہ تو ایک الگ بات. ایک بچہ جو ابھی ینگسٹر ہے, ابھی سیٹ ہوا ہے, کوئی 20-22 سال کا جو بہت سے لگا ہے, وہ لا کے 10,000 روپے دے دے اپنی سہیلی میں سے, تو وہ بڑی خوشی. واہ واہ واہ. جذبے سلامت رہنے چاہیے کیونکہ ناظرین جو چیز کام آنی ہے وہ ہمارے جذبوں نے ہی کام آنی ہے. اور آخر میں آپ سے یہی گزارش جو بار بار میں آپ سے کر رہا ہوں کہ نیکوکار تو جیسے بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں اس بار گناہگاروں کو لے آئیں, ڈھونڈ کے گناہگاروں کو لے. سب کہیں بھائی تو نماز نہ پڑھ, روزے نہ رکھ, کچھ نہ کر, بس ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جا. اس کو سنگت فراہم کریں کیونکہ اچھے سنگ کرے. جو لوگ اچھوں کے سنگ ہوتے ہیں وہ تل جایا کرتے. اجازت دیجیے انجینئر حمید میمن کو اس یقین اور اپنے فن کے ساتھ کہ اپنا کو سبھی خیال رکھتے ہیں, لیکن ہمیں ان گناہگاروں کا بہت خیال رکھنا ہے. جشن میلاد میں بلوا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمد سرکار, آمد سرکار, آمد سرکار, آمد سرکار.